قتل نہ کیا جائے اور متاخرین کی طرف نہ جایا جائے. دوسرا اصول. تیسرا اصول فرماتے ہیں اگر اختلاف آ جائے متون اصلیہ اور ان کی شروع میں، کہ جو متون اصلیہ ہیں فقہ کے، ان کے اندر جو قواعد آئے ہیں اور بیان اور احکام ان میں، اور پھر ان کے جو شارحین ہیں شروع میں، ان دو میں اختلاف، چونکہ کئی بار شارح صاحب متن سے اختلاف کرتا ہے، کئی بار ایسا ہے. اگر ان میں اختلاف آ جائے تو فرماتے ہیں کہ متون کو اختیار کیا جائے، شارحین کو نہیں، اس لیے کہ متون ظاہر المذہب کو نقل کرتے ہیں، متون ظاہر مذہب کو نقل کرتے ہیں. پھر چوتھا اصول بیان کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اگر فقہاء مجتہدین کا ایک قول ہو اور غیر مجتہدین فقہاء کا ایک قول ہو، ہمارے ہی احناف میں یا دیگر ائمہ میں مذہب میں بین الفقہاء اختلاف ہے، تو دیکھیں کہ جو مجتہدین فقہاء ہیں اوپر، مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، مجتہد فقہاء جو اقوال ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور جو غیر مجتہدین ہیں فقہاء ان کے اقوال کو ترک کر دیا جائے، ان کو ترجیح نہ دی جائے. اور یہاں آج کا عالم یہ ہے کہ مجتہدین غیر مجتہدین تو کیا، یہ جو جاہلین عامیین اور حاکین ہیں اور حاتبین، وہ زور دے رہے ہیں کہ ہماری بات کو مانا جائے. علم کا تو جنازہ نکال دیا ہے. اب پانچواں اصول سمجھیں، بڑا اہم. اب امام ابن عابدین شامی نے پانچواں اصول یہ دیا، فرماتے ہیں اگر کسی کے کفر کے اوپر اور ارتداد ہے کہ اس قول سے یہ کافر ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے یا نہیں ہے، اس طرح کا اختلاف جب آ جائے تو پھر آپ پانچواں اصول دیتے ہیں، سن لیں صفحہ نمبر 344 پر. فرمایا کہ پھر اس قول کو اختیار کریں جس میں کسی کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہو، اس قول کو مقدم رکھا جائے. اگر دو قول مل جائیں الگ الگ تو جس قول میں کسی کی جان کی حفاظت ہوتی ہو یا مال کی، اس قول کو مقدم رکھا جائے، اور جو قول قتل کے وجوب پر دلالت کرتا ہو اس کو ترک کر دیا جائے، اور جو قول قتل سے بچاتا ہے کسی کو، یعنی کفر سے اور قتل سے بچاتا ہے، اس قول کو اپنا لیا جائے. اب آپ اندازہ کر لیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ آگے امام ابن عابدین شامی بڑی ایک عجیب مثال دی ہے، شاندار. اسی صفحہ 344 پر تنبیہ الولاۃ والحکام والحکام فرماتے ہیں کہ ان امر الدم میں خطر و عظیم، اس لیے کہ کسی کا خون لے لینا، جان مار دینا، قتل کافر قرار دینا، پھر اس کے قتل کا واجب القتل کہنا اور قتل کر دینا اتنا بڑا امر ہے کہ آپ نے فرمایا حتی لو فتح الامام حصنا او بلدتا وعلم ان فيها مسلما لا يحل له قتل احد من اهلها لاحتمال ان يكون المقتول هو المسلم. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حکم ہے کسی کی جان بچانے کا، جو مسلمان تھا اس کی جان بچانے کا، کہ اگر مسلمان فوج، حکمران، بادشاہ غیر مسلموں کا، کافروں کا قلعہ فتح کر لیں یا کوئی شہر فتح کر لیں دوران محاربہ، دوران حرب، اب وہ فتح کر لیں تو محارب ہیں، حربی ہیں سامنے اور داخل ہو جائیں، فرماتے ہیں کہ اس میں وہ سارے لوگ غیر مسلم، محارب ہوں، حربی، کفار ہوں، اور ان کو قتل کر دینا چاہتا ہو فوج یا امام، مگر ان کو اتنا علم ہو کہ ان ساروں میں ایک مسلمان ہے، ان محارب کفار میں، حربی کفار میں ایک مسلمان بھی ہے، اور پہچان نہ ہو کہ وہ مسلمان کون سا ہے، بقایا سینکڑوں حربی کفار ہیں، محارب کفار، ایک مسلمان ہے. امام ابن عابدین نے لکھا ہے کہ ایمان، اسلام اور مذہب یہ ہے کہ اس ایک کو جس کی پہچان نہیں کر سکا مسلمان کی جان بچانے کے لیے سینکڑوں حربی کافروں کو چھوڑ دیا جائے، قتل نہ کیا جائے. حالت حرب میں، حالت جنگ میں سینکڑوں محارب کفار کو قلعہ یا شہر فتح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے، اس احتمال سے کہ کہیں ایک وہ مسلمان نہ مارا جائے. اس اصول کے تحت کہ اس ایک مسلمان کا خون بچانے کے لیے اگر اتنی بڑی خطا بھی کرنی پڑے، سینکڑوں ہزاروں محارب جنگی کفار کو ترک کرنے کی، تو وہ کر لیں اور ایک کا جان بچا لیں. یہ امام ابن عابدین نے اس اصول کی وضاحت میں یہ مثال دی.
کہ اس قول کو اپنا لیں جس سے کسی کی جان بچتی ہو اور قتل سے بچتا ہو، اس قول کو اپنایا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هَٰذِهِ النُّقُولَ قَدْ تَعَارَضَتْ فَالْأَحْوَطُ فِي حَقِّنَا أَن لَّا نَقْتُلَهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ۔ پھر فرماتے ہیں اگر ایسی بہت سی نقول، اقوال، روایات آ جائیں جن میں تعارض آ جائے تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو احوط ہے، سب سے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ ہم قتل نہ کریں، یعنی کفر اور قتل کا فتویٰ نہ دیں۔ اس لیے بڑی خاص بات کی ہے لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ تَرْكِهِ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْقَتْلِ وَبَيْنَ قَتْلِهِ مَعَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ، اگر دو کے درمیان دو احتمال آ جائیں، ایک یہ بہت غور طلب جزیہ بیان کیا امام ابن عابدین نے، فرماتے ہیں ایک طرف یہ ہے کہ ایک شخص مستحق کے قتل ہے، اگر ایک امر دو چیزوں کے درمیان آ جائے اختلاف کہ ترک کیا جائے اس کے قتل کو، ما استحقاقہ للقتل، ہے مستحق کے قتل، وہ شخص اپنے کسی قول و فعل کی وجہ سے مستحق کے قتل ہو گیا ہے، مستوجب قتل ہے، مگر دو اقوال مضطرب آ گئے ہیں، ان کے درمیان اختلاف آ گیا، ایک قول اور حکم اور فتویٰ یا قول یا احتمال یہ ہے کہ قتل نہ کریں، مستحق کے قتل ثابت ہو رہا ہے تو عدم جزم پیدا ہو گئی ہے، اس میں تیقن کی صورت نہیں رہی، اور ایک یہ ہے کہ ترک کر دیں اس کا قتل کرنا مستحق کے قتل ہونے کے باوجود، ایک طرف یہ صورت ہو اور ایک طرف یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دینا غیر مستحق کے قتل ہونے کے باوجود، یعنی ایک شخص ایسے کو قتل کرنا جو بالجزم اور بالیقین مستحق کے قتل نہ تھا، اس کو قتل کرنا ایک صورت، اور دوسری طرف ایک شخص جو بالجزم مستحق کے قتل تھا، واجب القتل تھا، مگر کسی احتمال سے اس کے قتل کو ترک کر دینا، فتویٰ نہ دینا قتل کا، ایک طرف یہ صورت ہو اور ایک طرف یہ صورت ہو کہ جو مستحق کے قتل نہ تھا اس کو قتل کرنا، تو انہوں نے فرمایا کہ جو مستحق کے قتل تھا اس کے قتل کو ترک کر دینا، اس میں احتیاط زیادہ ہے، اس کو اپنا لیا جائے، کہیں غلط احتمال کی وجہ سے غیر مستحق کے قتل مارا نہ جائے۔ یہ امام ابن عابدین نے مثال قائم کر کے کہ امر دو اقوال کے درمیان آ جائے تو کیا کریں، تو کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص مستحق کے قتل ہے تو اس کا ترک کر دینا قتل سے یہ، اور ایک مستحق کے قتل نہیں اور اس کو قتل کر دینا، فرمایا اس کی بجائے اس شخص کو چھوڑ دیا جائے قتل کرنے سے، اور کفر طاقت کے فتوے سے جو مستحق تو ہے مگر اس کا ترک کر دینے کی خطا اس خطا سے زیادہ بڑی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے، اس لیے پھر آگے فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز نے بھی شفا میں لکھا اس لیے کہ 1000 کافر کو جو واجب القتل تھے ان کے قتل کو ترک کر دینے کی خطا، قال فی الشفا والخطا فی ترک 1000 کافر اہون من الخطا فی سقط من دم مسلم واحد، فرمایا اس لیے کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ 1000 کافر جو واجب القتل ہیں ان 1000 کافروں کے قتل کا ترک کر دینا اگر خطا ہے، اور ادھر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں اگر خطا بنتی ہے احتمال کی وجہ سے، تو کہتے ہیں ایک مسلمان کے قتل کی خطا بہت زیادہ بھاری ہے 1000 واجب القتل کافروں کے قتل کے ترک کر دینے کی خطا سے۔ ایک خون کو بچا لیا جائے، اگر 1000 کافر بھی چھوٹتے ہوں تو چھوٹ جائے۔ یہ اس قول کی وضاحت میں انہوں نے بیان کیا۔ پھر آگے یہ 7واں اور 8واں قول تھا۔ 8واں قول دیا امام ابن عابدین نے، فرماتے ہیں کہ عصمت جان، آگے اگر دو قول ہو، ایک قتل کافر ہونے کا کفر کا اور اس کی سزا قتل کا، اور دوسرا احتمال ہو یا قول ہو عدم کفر کا اور اس کی جان بچانے کا، تو کس کو اپنایا جائے؟ اصول دیتے ہیں، فرماتے ہیں عصمت جان مقطوع ہے
یعنی کسی شخص کی جان بچانا اور اس کے خون بہانے سے روکنا یہ مقطوع ہے، قطعی حکم ہے شریعت کا، اور اس کا ازالہ شریعت کے امر قاطع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس طرح بندہ ایک مسلمان، اس کا خون بہانا حرام ہے، اور آقا علیہ السلام نے خطبۃ الوداع میں فرما دیا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت بلدکم ھذا کحرمت شہرکم ھذا۔ اور قرآن مجید نے کہا ایک جان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، فرمایا چونکہ جان کی حفاظت مقطوع ہے، امر مقطوع ہے، قطعی۔ اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے کہ اس کے قتل کا حکم ہو، اس کے لیے اتنا ہی امر قطعی شریعت کا چاہیے، اور ادلہ شریعہ اتنی قطعی ہوں کہ امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ان میں نہ تو تعارض ہو، نہ اختلاف ہو، اور نہ تعویل کا احتمال ہو۔ تین چیزیں سن لیں، یعنی ایک شخص نے ایک قول کہا تو سب سے پہلے اس میں تعارض بھی نہ ہو اقوال کا کہ یہ کافر ہے، کوئی کہے نہیں کافر بنتا ہے نہیں بنتا، تعارض بھی نہ ہو اقوال میں، ادلہ شریعہ کے اعتبار سے استدلال کا بھی تعارض نہ آئے، اور پھر تعویل کا احتمال بھی نہ ہو، تعویل کا احتمال بھی نہ ہو، اور تمام ادلہ شریعہ بغیر تعارض کے، بغیر شک کے، بغیر احتمال کے، بغیر تعویل کے، امکان کے، کلیتاً قطعیت کے ساتھ اس کے قتل کو واجب کریں تو تب جا کے عصمت جان کا حکم زائل ہوگا۔ اور اگر تعارض آ جائے، احتمالین آ جائیں، تعویل کا امکان آ جائے، مختلف اقوال آ جائیں، اختلاف آ جائے، یہ ساری چیزیں قطعیت کو زائل کر دیتی ہیں، اور جب قطعیت ختم ہو گئی تو عصمت جان کا قطعی ہونا قائم رہا، پھر آپ اس پر کفر اور قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ائمہ کے طریقے ہیں، فقہا کے، ائمہ کے، مجتہدین کے، اصحاب تخریج کے، اصحاب ترجیح کے، اصحاب تمییز کے، مفتیان اسلام کے، اور اکابر حنفیہ کے۔ ہم کون سا دین فقہ لے کے پھرتے ہیں؟ پڑھیں بیٹھ کر کسی کے پاس، دوبارہ اگر برے بھی ہو گئے ہیں تو دوبارہ زانو چلم مستح کریں، پھر سے علم دین سیکھیں، الف بے جیم سیکھیں، نفس کو نکال دیں۔ غیرت دین سے بڑی کوئی غیرت نہیں ہے، عزت اور حرمت تعلیمات محمدی سے بڑی کوئی